کہ اس محفل میں آ کر بیٹھنے کی زحمت گوارا کریں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ یہ زندگی مختصر ہے، یہ دنیا بہت چھوٹی ہے، یہاں ہم سے اور آپ سے پہلے بہت سے لوگ آئے ہیں اور یوں ہی اپنی زندگی گزار کر، کوئی ہنس کر، کوئی رو کر، کوئی گا کر، کوئی مسکرا کر، کوئی محلوں میں، کوئی جھوپڑیوں میں، کوئی روڈوں پر، کوئی سڑکوں پر، اسی طرح کوئی مکانات میں، کوئی مکان کے علاوہ پہاڑوں بیابان میں، ہر طرح سے زندگی گزاری ہے لوگوں نے اور اس دنیا کو وہ چھوڑ گئے ہیں۔ ان لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ جب یہاں سے دنیا سے لوگ جاتے ہیں تو انہیں نیکی کی کمی معلوم ہوتی ہے کہ ہم کچھ اچھے کر کے نہیں آئے۔ ان سے گزارش ہے کہ جو ایسی محفل میں بیٹھیں گے، ایسے پروگرام میں بیٹھیں گے جہاں دینی باتیں ہوں، اللہ کے رسول کی باتیں ہوں، اسلام و شریعت کی باتیں ہوں، یہ محفل بھی اس وقت کام آئے گی۔ یہ پروگرام، یہ محفل منعقد کرنا دینی نسبت سے یہ بھی اسلام کے لیے اور مسلمان کے لیے فائدہ مند ہے اور اس میں بیٹھنا بھی سود مند ہے۔ ہم گزارش یہ کرتے ہیں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس بات کی کہ ہم اس محفل میں آ کر بیٹھنے کی زحمت گوارا کریں۔ آ جائیے یہاں حضرت۔ بہت سے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس محفل کی اور یہاں بیٹھنے کی قدر و قیمت ہمیں معلوم ہوگی۔ فرمایا ایک حدیث کا مفہوم ہے، ذکر کی تسبیح میں یہ احادیثیں آتی ہیں اور منتخب میں بھی لوگوں نے پڑھا، فضائل اعمال میں بھی ہے، وہ تو حدیث کے ہی یہاں سے بیان کیا گیا ہے کہ ایسی محفلوں میں جو لوگ بیٹھتے ہیں، الگ الگ خاندانوں اور قبیلہ کے، الگ الگ جماعت کے لوگ جب یہاں آتے ہیں اور دین کی محفل ہوگی تو قیامت کے دن ایسے لوگوں کو بھی تاج پہنایا جائے گا، ایسے لوگوں کو بھی بہترین عمدہ اسٹیج سجا کر اس پر بیٹھایا جائے گا۔ بہت سے لوگ پوچھیں گے کہ کیا یہ عالم تھے، کیا یہ صحابہ ہیں، کیا یہ صدیقین اور شہداء ہیں؟ کہا جائے گا یہ کوئی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو الگ الگ خاندان اور قبیلہ کے تھے لیکن اللہ کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے اور ایسی محفل میں بیٹھا کرتے تھے جہاں اللہ کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے کوئی معمولی نہ سمجھیں، یہ توفیق خداوندی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جسے توفیق دیتے ہیں وہ آ کر بیٹھتے ہیں۔ ایک تو ہوا کہ کچھ ایسے کام میں لوگ مشغول ہیں جو دین داری ہے، ایک وہ کام ہے جو دنیا داری ہے لیکن اس میں بھی دین کے پابندی کرتے ہوئے اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ ایک وہ ہے جو ہمیں نہ دنیا میں فائدہ دینے والا نہ آخرت میں فائدہ دینے والا، یوں ہی دنیا کی باتوں میں مشغول، ادھر ادھر کی گپے شپے لگا رہے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم ایسی محفل میں آ کر بیٹھیں اور ہمیشہ بیٹھنے کی کوشش کرتے رہیں۔ یہاں شادی ہونے والی ہے، کل نکاح ہونے والا ہے، ہمارے محلے میں، ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے گلیوں میں ہمیں چاہیے کہ ایسے چیزوں میں شرکت کریں اور اس کے اندر جو خرافاتیں آج کل رائج ہو چکی ہیں، جو برائیاں اس میں رائج ہو چکی ہیں، اسے ختم کرنے کی کوششیں کی جائیں، ہر اچھی چیزوں کو لاگو کرنے کی کوششیں کی جائیں، ایسی محفل میں شرکت کی جائے اور ایسے پروگرام بار بار منعقد کی جائیں تاکہ اس میں وہ باتیں ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ باتوں میں سے ہوں، تاکہ ہم جب یہاں بیٹھیں گے تو وہ باتیں ہوں گی، ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف، ہمارے عالم، ہمارے پیشوا رہنما وہ باتیں ہمارے سامنے رکھیں گے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ پھر جب ہم یہاں بیٹھیں تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ ان باتوں پہ ہم عمل بھی کریں، یہ نہیں کہ سن کر یہاں سے نکال دیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے، بعض یہ کہتے ہیں حضرت علی کا ہے کہ بھائی مجلس میں تو ہر طرح کے لوگ بیٹھتے ہیں، ہر طرح کے لوگ بیٹھتے ہیں، تین طرح کے لوگ، ایک اس لیے آئے ہیں کہ دیکھیں گے بھائی کون کیسی تقریریں کرتا ہے، ایک اس لیے آئے ہیں کہ تقریر کرنے والا کیسا ہے، ایک اس لیے آیا ہے کہ صرف میں بات سنوں گا، اگر اللہ کے رسول
کی باتیں ہوں اور وہ شریعت کے مطابق باتیں ہوں تو اس پر میں عمل کروں گا، اگر جو باتیں اچھی نہیں لگے گی، شریعت کے مطابق نہیں، اسے رد کر دوں گا۔ تو ایسا آدمی، محفل میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یہ آدمی خوش نصیب ہے، بہتر آدمی ہے کہ ایسا آدمی مجلس میں بیٹھا اور پھر وہ اس نیت سے بیٹھا ہے کہ اللہ کے رسول کی جو باتیں اچھی ہوں گی اسے میں لوں گا، اور اگر ان کی زبانوں سے کچھ ایسی باتیں نکل گئی جو لغو و بیکار تھی اس کو رد کر کے چلا جاؤں گا، تو ایسا آدمی کامیاب ہے۔ تو ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہم یہاں دیکھنا ہے ہمیں کہ شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق، واجبات کو رکھتے ہوئے، فرائض کو دیکھتے ہوئے ہمارے یہاں شادی بیاہ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں، کیسی محفلیں لگ رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو شخص بھی میری سنت سے اعراض کرتا مجھے میں سے نہیں، ہم میں سے نہیں، یعنی وہ مسلمانوں میں سے نہیں۔ تو یہ بات ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر صرف اس معاملے میں ہے کہ اس کے علاوہ کے معاملے میں بھی حدیثیں ہیں۔ فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، اللہ کے رسول کا پورا اسوہ حسنہ، ہر چیز کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ فمن رغبہ ہر جگہ فٹ کیا جائے گا۔ ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارے معاملات اچھے اور برے، ہمارے بڑے اور چھوٹے سے ملن سازی، ان سے ملاقاتیں، عالموں کی قدر ہے یا نہیں، اسی طرح بڑے کی قدر ہے کہ نہیں، عالموں کا احترام ہے کہ نہیں، بچوں پہ شفقت ہے کہ نہیں، شادی بیاہ جو ہم کر رہے ہیں سنت کے مطابق ہے کہ نہیں، کہ ایسا تو نہیں کہ ہم یہ ساری چیزوں میں وہ کامیں کر رہے ہیں جس سے اللہ کا رسول ناراض ہو رہا ہے۔ جب آج کے وقت میں ہم آنکھیں کھولتے ہیں اور جب ہم پورے معاشرے کو دیکھتے ہیں اور ہر گاؤں اور محلے میں جا کر دیکھتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے یہاں پہنچتے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر جگہ سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، سنت سے ہٹ کر ہر کام انجام دی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، شریعت کے ماننے والے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اسلام کے دائرے میں پوری طرح سے داخل ہو جائیں اور اسلام کی باتوں پر، شریعت مطہرہ پر ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ جب ہم اپنے بچوں کی شادی بیاہ کریں تو ہم دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صاحبزادے پیدا ہوئے، 3 لڑکے پیدا ہوئے، ہر ایک بچپن میں انتقال کر گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادی تھی، جو لڑکیاں تھیں 4، سب کی زندگی پروان چڑھی، سب بڑی ہوئی اور سب کا نکاح ہوا، سب کی شادی ہوئی۔ سب کو دیکھا جائے، چاروں کے چاروں کو پتہ چلے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بیٹیاں کی شادی کی اور نکاح کیا، کہیں بھی جہیز کا نام و نشان نہیں، کہیں بھی فضول خرچی کا نام و نشان نہیں، کہیں بھی لین دین کا نام نہیں، بالکل سادے انداز میں کچھ صحابہ کرام بیٹھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا، شادی ہو گئی۔ تاریخ کے پنوں کو جو ہم پلٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو پھر آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں صحابہ کرام کا دور ہے، صحابہ کرام اپنے دور میں ایک صحابہ کرام 2 3 4 شادیاں کر رہے ہیں، لیکن کہیں بھی جہیز کا نام و نشان نہیں ہے، ہر ایک جگہ جہیز کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ لیکن آج کے وقت میں یہ رسم و رواج کے زنجیر میں ہم جکڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے آج شادی بیاہ کو ہم نے مہنگا کر دیا ہے، جس کو شریعت نے سب سے آسان کیا تھا، سب سے آسان کیا تھا۔ جب شادی مہنگی ہوگی تو زنا عام ہوگا، جو آج کے وقت میں ہو چکا ہے۔ اس مہنگائی کی وجہ سے آج کے لوگ فیشن میں اتنے مبتلا ہو گئے کہ آج کے وقت میں چاہے لڑکی والا ہو چاہے لڑکے والا ہو، ہر ایک اس طریقے سے دیکھتا ہے، جس طریقے سے یہ ڈیلنگ کرتا ہے کہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ جبکہ میں نے کہا کہ دنیا فانی ہے، یہاں کے انسان فانی ہے، کوئی باقی رہنے والا نہیں، صرف رب کی ذات ہے جو باقی رہنے والی ہے، ہر ایک ختم ہو جانے والا ہے۔ اپنی زندگی کو ہم یوں ہی، اپنی زندگی کے آدھی زندگی کو یوں گزار دیتے ہیں، کھیل میں، کود میں، لاؤبالی پن میں اور اپنے سیٹلمنٹ کے چکر میں ہم اپنی زندگی کے 30 سال 40 سال گزار دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم عمر وہ آتی ہے جب بڑھاپے پہ ہم قدم رکھ چکے ہوتے ہیں، پھر ہم اپنی شادی کی تیاریاں کرتے ہیں کہ اب شادی کریں گے، اب جا کر گھر بسائیں گے۔ وہ وقت آتا ہے کہ وہ بھی نہیں ہو پاتا، یوں ہی دنیا سے لوگ چلے جا رہے ہیں۔
اب لڑکی والے بھی وہ اس ڈیمانڈ میں لڑکے کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ جیسے وہ جس مطابق چاہے، لڑکے کے کان ایسے، لڑکے کے ناک ایسے، لڑکے کے بینک بیلنس ایسے، لڑکے کے ATM فلاں اور فلاں سب بھرپور ہو، سب میں مال و دولت بھرے پڑے ہوں، مکان ایسے ہوں، گاڑیاں ایسی ہوں، اور پھر لڑکے والے بھی لڑکی ایسی ہو، ہر چیز جو وہ چاہتا اس طریقے سے ڈالا جائے۔ وہ ساری چیزیں جب ملیں گی تب جا کر نکاح ہوگا، تب جا کر شادی ہوگی۔ یہ نہیں کہ تھوڑا اوپر نیچے کر کے کر لیا جائے۔ اس وجہ سے آج کے وقت میں شادیوں میں دقتیں آ رہی ہیں، جوڑ نہیں مل پا رہا ہے۔ لڑکیاں تعلیم حاصل کر لی اور لڑکا اپنے گھر کو بنانے میں، گھر کو سنوارنے میں، بہن کو سنوارنے میں، اسی طریقے سے اپنے گھر کے غریبی کو دیکھتے ہوئے کم عمر میں اور اسی طریقے سے کم پڑھا لکھا نکل گیا بازاروں کی طرف، نکل گیا مارکیٹوں کی طرف، کمانے کے لیے شہروں کی طرف چلا گیا۔ پھر وہ اس وقت آتا ہے اور شادی کے لیے پھر لڑکی کے یہاں جاتا ہے، پتہ چلتا ہر گھر کی لڑکی پڑھی لکھی، لڑکا پڑھا لکھا نہیں، جوڑ نہیں ملا۔ جب جوڑ نہیں ملا تو رشتے میں تاخیریں ہوئی، شادی میں تاخیریں ہوئی۔ پھر وہ دن بھی آیا کہ یوں ہی کرتے کرتے لڑکے کی عمر بھی جا رہی، لڑکی کی عمر بھی جا رہی، لڑکیوں کے بال میں بھی چاندی آ گئے، سفید ہو گئے بال، اور اس کے بعد پھر وہ دن بھی آئے کہ رشتے ملنے مشکل اور ناممکن ہو گئے۔ آج دیکھ لے معاشرے میں اٹھ کر فرمایا شریعت نے کہ جب 3 چیز